بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابرار سعید۔ ناظرین، آج جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی تمام تر کامیابیوں و ناکامیوں سمیت تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف اپنے 6 سالہ ٹینیور میں انہوں نے کس قدر نیک نامی کمائی، افواج پاکستان کی عزت و توقیر میں کس قدر اضافہ کیا، پیشہ ورانہ معاملات کیسے نبھائے، اپنے ساتھ کام کرنے والے چاروں وزرائے اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، شاہد حقان عباسی صاحب، عمران خان صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب سمیت عوام الناس کو کس قدر اپنا گرویدہ کر پائے، ان سب نکات کا مختصر جائزہ آج کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ فاسٹ لیٹر آفیسر کے نعرے کے ساتھ اپنے ٹینیور کا آغاز کرنے والے جنرل قمر جاوید باجوہ کو عزم نو، راہ نجات، راہ راست جیسے آپریشنز کے بعد سالڈ گراؤنڈ پہ کھڑی فوج ملی۔ جنرل کیانی اور جنرل راحیل شریف بہت حد تک افغان امریکہ وار اور طالبان کی دہشت گردی پاکستان میں اس والے سے جتنا ڈیمیجز ہو چکا تھا، یہ سابقہ دونوں جرنیل کافی حد تک وہ ڈیمیج کنٹرول کر چکے تھے۔ اس اثناء میں جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنا ٹینیور، اپنا چارج لیا تو شروع دنوں میں ارض پاک میں پاناما جیسے معاملات اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور ان دنوں میاں محمد نواز شریف بھی باجوہ صاحب کے مشوروں پر کان نہ رکھ رہے تھے، لہذا معاملات یوں ہی اپنی ڈگر پر چلتے رہے اور 2018 کے انتخابات آ گئے۔ 2018 کے انتخابات کے بعد یوں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنرل اور وزیر اعظم ہر ایشو پہ ایک پیج پہ تھے، لیکن ایسا قطعاً نہ تھا، کیونکہ شروع دنوں میں ہی سخت احتساب کے معاملے میں وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ عمران خان سخت احتساب کے حامی تھے، جبکہ جنرل صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہمیں ریاستی معاملات کو، خارجی معاملات کو، معیشت کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ دگرگوں حالات ہیں معیشت کے، ریاست کے اور خارجی معاملات کے۔ اگر ہم ان میں کامیابی حاصل کر پائیں تو یہ ہماری حقیقی کامیابی ہوگی اور ریاست کا اس میں بے پناہ فائدہ ہوگا، جبکہ عمران خان سخت احتساب کے ذریعے یہ تمام اچیومنٹ کرنا چاہتے تھے۔ یوں 1 پیج کا یہ تاثر ابتدائی دنوں میں ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن کامیابی ہے دونوں ذمہ داران کی، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر عمران خان کی، کہ انہوں نے اس تاثر کو ایک اچھا خاصا عرصہ تک قائم رکھا۔ اپنی گرفت مضبوط کرنے کے حوالے سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے 6 سالہ ٹینیور میں میڈیا گروپس، چینل مالکان، اینکرز اور صحافی حضرات کو کافی حد تک کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کیں۔ سیکیورٹی کی بات کریں تو افغانستان میں امریکہ کی واپسی کے بعد یا واپسی کے مرحلے کو انتہائی کامیابی سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے نپٹایا۔ حالانکہ امریکی خواہشات یہ تھیں کہ افغانستان میں پاک فوج کو دوبارہ ملوث کیا جائے اور پاک فوج کے کندھے پہ بندوق رکھ کر اپنے معاملات اپنی مرضی منشا کے مطابق حل کیے جائیں، لیکن قمر جاوید باجوہ نے انتہائی ایکشن پالیسی اڈاپٹ کرتے ہوئے نہ تو پاک فوج کو افغان معاملات میں دوبارہ شامل کیا، نہ ہی امریکی انٹرسٹ اور امریکی خواہشات پر لبیک کہا، اور نہ ہی امریکہ کو آؤٹ آف دی وے جا کے ناراض ہونے کا موقع دیا۔ اس حوالے سے یہ انتہائی خوبصورت پالیسی تھی جس پہ جنرل قمر جاوید باجوہ عمل پیرا نظر آئے۔ اس کے بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی، تو طالبان سمیت طالبان پاکستان جو کہ افغانستان میں ہی موجود ہیں، اس حوالے سے جنرل قمر جاوید باجوہ کی پالیسی کوئی خاطر خواہ کامیاب ہوتی نظر نہ آئی، اور اس سارے عرصے میں دن بدن حالات دوبارہ خطرناک ہوتے چلے گئے، اور اس حد تک کہ اب تو بلوچستان اور KPK میں باقاعدہ طالبان کی ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع ہو چکی ہیں۔ انڈیا کے حوالے سے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے ذریعے جنرل قمر جاوید باجوہ اکراس دی لائن
فائر بندی کے حوالے سے کامیاب نظر آئے اور آئے روز کی جھڑپوں میں بہت حد تک کمی لے آئے، بلکہ ختم کرتے نظر آئے، باوجود اس کے کہ 2019 میں ایک اچھی خاصی تکڑی جھڑپ پاکستان اور انڈیا کے مابین ہوئی، جس میں 2 طیارے بھی تباہ کر دیے گئے انڈین ایئر فورس کے، لیکن اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کی ٹریک 2 ڈپلومیسی کامیاب ہوتی نظر آئی، اور باوجود اس کے کہ دونوں حکومتوں کے درمیان کوئی ہاتھ ہاتھ تعلقات نہیں بڑھ پائے، لیکن سرحدوں کے معاملات کنٹرول میں رہے۔ سی پیک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کے دور میں سی پیک لو پروفائل رہا اور ڈاؤن ہوتا چلا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سی پیک خالصتاً ایک فوجی پروجیکٹ ہے، اور شروع دن سے ہی چین کے حکام نے پاک فوج پہ زور دیا کہ آپ سیکیورٹی اور تحفظ کے معاملات کو انشور کریں، گراؤنڈ پہ عملی اقدامات ہمارے ذمہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے جنرل قمر جاوید باجوہ کے تقریباً سارے ٹینور میں ہی بلوچستان میں خصوصی طور پر سیکیورٹی کے معاملات دن بدن دگرگوں ہوتے گئے، اور ساتھ میں سی پیک کا پروجیکٹ بھی سلو ڈاؤن کی طرف ہی بڑھتا چلا گیا۔ اس میں دیگر بین الاقوامی ایشوز بھی ہوں گے، وجوہات بھی ہوں گی، لیکن اوورآل جنرل صاحب کے 6 سالہ دور میں سی پیک کوئی خاطرخواہ طریقے سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے بعد معراج تھنڈر 17 طیارے اور میزائل ٹیکنالوجی کی لانچنگ اور مینوفیکچرنگ انتہائی کامیاب طریقے سے کی گئی، لیکن ان کی مارکیٹنگ کے حوالے سے جنرل صاحب کے دور میں پاک فوج کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی، اور کسی بھی ملک کے ہاتھوں ان طیاروں کی فروخت میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ مڈل ایسٹ ممالک کے حوالے سے دیکھا جائے تو باجوہ صاحب کو ذاتی طور پر بے شمار میڈل ملے، بے شمار افادیت حاصل ہوئی، لیکن بحیثیت ریاست پاکستان کے ساتھ مڈل ایسٹ ریاستوں کی کیا پالیسی ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ باجوہ ڈاکٹرائن کا بھی چرچا رہا، مگر آج آپ ملک کی سیاسی صورتحال اور معاشی تباہی کی حالت دیکھیں اور ساتھ میں فوج کا مورال دیکھیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقبولیت ڈاکٹر باجوہ ڈاکٹرائن کی مقبولیت کامیابی ہے یا ناکامی ہے، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں جیو اکنامک پالیسی کا بھی بڑا چرچا رہا، مگر نتیجہ صفر۔ نواز شریف، مشرف اور عمران خان کے دور میں جو چند ایک سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آئے، وہ یا تو واپس چلے گئے یا واپس جا رہے ہیں۔ ہاں، FATF کے حوالے سے قانون سازی کے معاملے میں قمر جاوید باجوہ صاحب کی انتہائی مثبت ایفرٹس اور کامیابی سے بھی حاصل کی ان ایفرٹس نے۔ دوسری طرف ریکوڈک کے معاملات میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی انتہائی ایفرٹ اور وہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور انٹرنیشنلی پاکستان کو اربوں ڈالر کے جرمانے سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ساری ملی جلی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ تھینکس فار یور سروس بٹ نو تھینکس فار ایوری تھنگ یو ہیو ڈن۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔